سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
گزشتہ پورے مہینے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات و حالات قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کرتا رہا۔ یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کا ذکر خیر عرش پہ ہوا، آسمانوں میں ہوا، خداوند عالم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے کلام پاک میں جا بجا ان کا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ پاک کو اس جماعت سے اتنا پیار ہے، توریت میں ان کا ذکر تھا، انجیل میں تھا، زبور میں تھا، اور ساری باتوں کو رہنے دیجیے، اتنی بات ان کے لیے کوئی کم یا تھوڑی ہے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے ہر مشکل میں کام آنے والے، ان کا مقام اتنا اونچا، اذان بلال دے اور نماز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے۔ پھر انہوں نے کمال کر دیا، اشاروں پہ جان دے دی۔ بدقسمت لوگوں، سارا قرآن چھوڑ کر ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، نبی کا فرمان چھوڑا، اللہ کا قرآن چھوڑا، دین و ایمان کو ٹھکرایا، دولت مند ہونے کا ہر وقت خواب دیکھا، مال چاہیے، سور کھانے سے ملے، حرام کھانے سے ملے، خنزیر کھانے سے ملے، مال چاہیے۔ اور وہ ایسے لوگ تھے، اندازہ لگاؤ جنگ کے موقع پر، اور اتنا دکھوں بھرا جنگ کہ چاروں طرف سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کافروں نے گھیرے میں لے لیا۔ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، سارا ہی عرب آ گیا۔ ان کی حالت کوئی اور ذکر کرتا تو اور بات تھی، خدا کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنے تنگ ہوئے کہ ان کے پاس کھانا تو کیا، وردی تو کیا، اسلحہ ریشن تو کیا، پانی کی بوند بھی نہ تھی۔ ایسے وقت میں بھی دین و ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ اتنی تنگی کی حالت ہوئی کہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر دھڑام دھڑام گر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ تم ہوتے تو اسی وقت وہاں پر جہنمی ہم لوگ بن جاتے، میں ہوتا سارے جہنمی بن جاتے۔ کیوں؟ آج زبان کھلی ہے، واہ جی واہ، انتظام نہیں کیا، یوں خام خلا کے مروا دیا، پہلے سوچنا چاہیے تھا، پہلے یہ کرنا چاہیے تھا۔ اپن نبی پہ بھی 100 اعتراض کر دیتے۔ یہ شہید تو ہو گئے، بھوکے پیاسے مر تو گئے، فرمائی کا لال کو ثابت نہیں کر سکتا، کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ بھی کیا۔ ان کی حالت کا قرآن گواہ فرمایا، اذ جاءوکم من فوقکم، اذ جاءوکم من فوقکم،
إن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. اللہ کا قرآن گواہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس حلق میں اٹک گئے. اتنی تنگی، اتنی پریشانی، اتنی بھوک، اتنی پیاس، اتنی شدت کی گرمی، پانی تمہارے پاس نہ تھا، درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے سانس حلق میں اٹک کے رہ گئے تھے. لیکن میں خدا گواہ ہوں، ایسے وقت میں بھی گلہ نہ کیا، میں خدا کا شکوہ نہ کیا، نبی کا گلہ نہ کیا، نبی پہ اعتراض نہ کیا، نبی پہ زبان نہ چلائی. تم نے اس وقت بھی یوں ہی کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. اس وقت میں تمہاری زبانوں سے یہی بات نکلی، خدا سچا، نبی سچا، قرآن سچا. گرام گرام سے گر رہے ہیں، گرمی ہے، چاروں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، پاس پانی نہیں، اسلحہ نہیں، کپڑا نہیں، راشن نہیں. اتنے پیر گرم ہو گئے پتھروں پہ. صحابہ کرام بیٹھ کر اپنے پیروں کے نیچے ہاتھ پھیر رہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قرآن گواہی دیتا ہے کہ بعض شہید ہو گئے اور بعض تیار کھڑے تھے شہادت کے لیے. کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. مال قربان، اولاد قربان، جان قربان، سب چیز ان پر قربان کر کے رکھ دی. اور دم نکل رہا اور منہ سے نکل رہا صدق اللہ ورسولہ. ہمارا خدا سچا، ہمارا نبی سچا صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری حالت کیا ہے؟ مر رہے ہیں، کلمہ نصیب نہیں، دم نکل رہا ہے، کنجریوں کے گانوں کی آواز آ رہی ہے، گھر گھر میں VCR آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، بیڑا غرق ہو گیا مسلمانوں کا. تم سمجھتے ہو فرق کوئی نہیں آیا، یہ تو پتہ تجھے موت کے وقت چلے گا فرق آیا یا نہیں آیا. اب تو مولوی بڑا پھرتا ہے، حاجی بڑا پھرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بچے چلا رہے ہیں، مجھے کیا. جناب محمد عربی سبقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کہیں دور سے بنسری کی آواز آئی، گانے بجانے کی آواز آئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا بری بات ہے، گناہ کما رہے ہیں. اپنی پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، کانا مولوی دیے دیے چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں. اب اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا تو یوں انگلیاں باہر کو نکال کر دیکھ لیتے آواز آ رہی ہے کہ نہیں. 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ وہ پلیت آواز اب بھی آ رہی ہے؟ وہ بدبخت آواز اب بھی آ رہی ہے؟
جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے رہے، آ رہی ہے، آپ نے کانوں سے انگلیاں نہ نکالی۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا اب آواز نہیں آتی، دونوں انگلیاں نکال لی۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، او انس، قیامت بالکل قریب ہوگی، علامات قیامت ہوگی، بالکل قیامت نزدیک آئے گی، میری امت اس گانے بجانے بدماشی کی وجہ سے بیڑا غرق کر لے گی، برباد ہو جائیں گے، مرتے وقت شکلیں بدلیں گی، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ معصوم بچوں کو بدماش بنانے کے لیے گھر گھر میں ویڈیو کیسٹ، گھر گھر میں ٹیلی ویژن لوگوں نے لگا رکھے۔ یہ نسل تیری قبر پہ قرآن پڑھے گی، یہ نسل تیری قبر پہ کھڑی ہو کر کے دعا مانگے گی۔ درنگی چھوڑ دے یا ترنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سرد ہو جا، اسی کا کرار بن، سر پہ چوکی رکھو، فرق کیا ہے؟ مسلمان بنا پھرتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جھوٹ بھی، بےمانی بھی، بدماشی بھی، بے حیائی بھی، عورت مرد مل کر بدماش بن گئے۔ اور اب آ کر کے تو زیادہ ہی زور پکڑ گئی بدماشی، ہم نے پہلے سالوں میں بھی دیکھا تھا، پر ہماری تو کوئی مانتا نہیں نا۔ تم تو کہتے مولوی کا کام نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، سیاست کا کام دنیا دار لوگوں کا لے لو مزہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تیری دھی پاک دامن ہے، میری دھی پاک دامن ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے میری تیری بہن کی عزت محفوظ ہے؟ صبح نہا دھو کے بال دا کے نکلتے ہیں گھر سے، بڑا آبرو والا نکل رہا ہے، مجھے کیا معلوم ہے اگر تھوڑا سا راز کھل گیا تیرے جیسا چورا کوئی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر مرتے وقت کسی کی شکل بدل جائے، چہرہ بدل جائے، چرچا نہ کرو، لوگوں میں اعلان نہ کرو، اس کی ذلت نہ کرو۔ اگر گانے بجانے والے کنجر لوگ، کنجروں کے ساتھیوں کی شکل بدل جائے، قبر میں رکھنے سے پہلے اعلان کر کے چہرہ سب کو دکھاؤ، تاکہ پتہ چلے بدماشوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ ہندو بھی عزت والے ہوتے تھے، اور مسلمان اتنا بے غیرت ہے کہ وہ گنگنا رہے ہیں۔ پیسے کمانے کے لیے محلے میں لا کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کے سب کو بدماشی سکھا رہے ہو، اچھا ہے سکھاؤ، تاکہ تیری قبر پہ تیری اولاد تھوکے، تیرے جنازے پہ تیری اولاد تھوکے۔ سہارا لگا رکھا ہے، مولوی 4 قرآن پڑھ دیں گے جنت میں جا کے گروں گا۔ مولوی اتنے بولے تھوڑے ہی ہیں، مولوی بھی تو تیرے زمانے کے ہی ہیں۔ اگر تمہیں دولت چاہیے تو مولوی کو نہیں چاہیے، ہم تم سے زیادہ 2 قدم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا۔ اس لیے خداوند کریم نے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں، او ایمان والے، او یقین والے، او کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، میرے بیت اللہ کی زیارت کرنے والے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے والوں، میرے نبی کے مدینے کی زیارت کرنے والوں، میرے حرم کی زیارت کرنے والوں، اتقوا اللہ، یہ زیارتیں تمہیں کام نہ آئیں گی جب تک اللہ سے نہ ڈرو گے۔
اللہ کا ڈر کام آ سکتا ہے؟ ڈر ہوگا تو بات بنے گی. اب چلو آؤ مل کر مکر کریں، ہم تو ڈرتے ہیں. فرمایا حق کا تقاتی، ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. یوں ہی نہیں. کئی لوگ آپ کو ملیں گے، ہمیں تو اکثر مل جاتے ہیں، دعا کرنا دی میں بڑا بد نصیب ہوں، میں بڑا بدبخت ہوں، بڑا گناہگار ہوں، دعا کرنا. اور میں اگر کسی کو یوں کہنے والے کو آواز دے دوں او بدبختی ادھر آئیے، پھر دیکھو اس کا منہ بنتا. مکر کرتے ہیں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا شاکار ہوں، وہی بنتا ہے. دوسرا کہتے پھر دیکھو بنتا ہوا. اصلاح نہیں، نفس کی اصلاح نہیں، طبیعت نہیں بنی. آج تک ہمارا کلمہ، میرے تو دیکھنا، آج تک ہمارا کلمہ یہاں زبان سے نکل کر اب تک یہاں نہیں آیا. زبان سے نیچے اس تھوڑی چوکھا فیصلہ ہے. کوئی ہوائی جہاز کا رستہ ہے بیچ میں، کوئی ویگن کا رستہ ہے بیچ میں، زبان اور تھوڑی کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. ویزا لینا پڑے گا، پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، اور آج تک تیرا کلمہ چل کر تیری یہاں تک نہیں پہنچا. اس سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل میں سارے کفر بسائے ہوئے ہیں، شرک بسائے ہوئے ہیں، بدماشی بسائی ہوئی ہے، کنجریاں بسا رکھی ہیں دلوں میں. جناب اما عائشہ صدیقہ سبقت رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے اجرے پہ جنت بھی قربان، بہشت بڑی قربان. اب بتلاؤ زبان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو اور تلاوت ہو قرآن کی. زبان ہماری اماں کی ہو، سارے جہان کی اماں کی زبان ہو، اور قرآن کی تلاوت ہو. محل تھوڑا ہی تھا، بارش ہوتی تھی تو سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی چھت ٹپکتی تھی، دیوار میں سوراخ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں، آواز آ گئی، رحمت والے ہاتھوں سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس سوراخ کو کوٹ کوٹ کے بند کیا، اور کان لگا لگا کر کے سنتے ہیں. میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن والی آواز کہیں باہر تو نہیں آتی. وہ اماں کی آواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت سننے والی ہو اور قرآن کی آواز ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹی کا ڈھیلا کوٹا سوراخ میں، اور یوں کان لگا لگا کر سن رہے ہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. نبی نے ہماری ماں کی آواز قرآن والی نہیں باہر آنے دی. آج گھر گھر کنجریوں کی آواز نہیں گونج رہی. بسوں میں سفر کرو، ویگنوں میں سفر کرو، اور کام ہی کوئی نہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آج لاکھوں مر رہے ہیں پر کلمہ نصیب نہیں، توبہ نصیب نہیں، استغفار نصیب نہیں. اس لیے قرآن کا اتقوا اللہ، میں خدا سے ڈرو، میں بڑا بے نیاز ہوں. اگر چاہو تو کتنے لوگوں کو مار دوں، نہ جنازہ ہونے دوں، نہ کفن دینے دوں، نہ غسل ملے، نہ جنازہ ملے، نہ قبر ملے، نہ کلمہ ملے، کچھ بھی نصیب نہ کرنے دوں. میں بڑا بے نیاز. حق تقاتی، ایسا درجہ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
فرمایا اتنا ڈر جا، اتنا خوف کھا جا، میری بے نیازیوں سے گھبرا جا، میرے قہر سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، تم نہیں جانتے۔ فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، میں اگر پکڑنے پہ آ جاؤں، بدلہ لینے پہ آ جاؤں، چھڑوانے والا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک ایک قرآنی لفظ پر عمل کیا، اور جب ان حضرات کی موت آتی تھی، میرا ایمان اور یقین ہے جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جاتے تھے، پہلے کھل جاتے تھے۔ کبھی نماز قضا نہیں کی۔ میں ذمہ داری سے قسم کھا کے کہتا ہوں 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد میں سے کوئی بھی جھوٹ بولنے والا نہ تھا، کوئی حرام خور نہیں تھا، کوئی ان میں ظالم نہیں تھا۔ آج رگ رگ میں جھوٹ، جب تک جھوٹ نہ بولنے روزی نہیں بنتی، جب تک اپنے اوپر لعنت کا ٹوکرا نہ رکھے کام نہیں چلتا۔ ساری کفار مکہ والے حرکتیں آ گئی، وہی بدماشی آ گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس گھر میں بے غیرتی آ گئی، جس گھر میں بے حیائی آ گئی، جس گھر میں کا رخ بدماشی نے کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس گھر میں اللہ کی رحمتیں کبھی نہیں آ سکتی، اللہ کی طرف سے برکتیں کبھی نہیں آ سکتی۔ گھر میں آتا ہو نہ ہو، ٹیلیویژن ضرور ہے، قرض دار ہو، بیمار دوا لانے کے لیے پیسہ نہ ہو، بیماری کو خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو، لیکن ٹیلیویژن ضرور ہے، VCR چل رہے ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں لیے پھر رہی ہیں۔ وہ لعنت ہے ایسی قوم جن کے معصوم بچے بھی بدماش ہو جائیں، وہ قوم کبھی بھی کلمہ پڑھتے نہیں مر سکتی، عزت کی زندگی گزار کر کبھی نہیں مر سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، استغفار کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، اللہ اللہ کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے موت نہیں آئے گی، بلکہ اکثر اس حالت میں موت آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر کانوں میں کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ موت آتے وقت بھی کنجری کی آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، میت قبر میں اتاری جا رہی ہے، چاروں طرف سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ پھر سب کہتے ہیں جی بڑی بے حیائی کا دور آ گیا، خود بخود تھوڑے ہی آیا، حملے بنایا، سب کا حصہ ہے۔ جب قہر الہی آئے گا کوئی نہیں بچے گا، اللہ کا عذاب آئے گا کوئی نہیں بچ سکے گا، پریشانی کا عذاب، خوف کا عذاب، بھوک کا عذاب، پیاس کا عذاب، لباس کا عذاب۔ قرآن کا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
اللہ پاک قرآن کریم میں جل شانہ فرماتے ہیں ایک بستی والے تھے، ان کو میں نے مال دیا، دولت دی، اولاد دی، کھانا پینا بڑا دیا، لیکن کفر کرنے لگے، بدماشی میں آ گئے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، میری نعمتوں کی نہ انہوں نے ٹھکرایا، میں نے ایمان دیا، انہوں نے اس کو باہر پھینکا، میں نے شرافت دی، انہوں نے اس کا دامن چھوڑا، میں نے تحفظ عزت دیا کہ عزت کا حفاظت کرو، انہوں نے بغیرتی کی، دھی بیٹیوں کو کھلے پھرایا، ان کے سامنے میرے امتی ہوں گے، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ آج تو لوگ فخر کرتے ہیں، زنا کر کے خوش ہوتے ہیں، کسی کی بہن بیٹیوں کی آبرو برباد کر کے دندناتے ہیں، اور حالانکہ ان کے اندر ایمان نہیں، یقین نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، کسی کی دھی کی بے عزتی کرنے والوں، کسی کی دھی کی آبرو اتارنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، دھیوں کی عزت لوٹنے والوں، جب تک تیری دھی کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی۔ کسی کی بہن کی آبرو اتارنے والوں، دنیا میں رہ کر مکر کرنے والوں، بڑی بدماشی کے لیے مکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی بڑے مکر کیے، ہم نے بھی تجویز کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں میری تجویز کامیاب ہوگی۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری صدقہ کو رحمت اللہ علیہ ایک دن سنا رہے تھے کہ کسی کے دروازے پہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا، عورت خیرات دینے گئی تو اس فقیر نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عزت کا زمانہ تھا، بے غیرتی کا دور تھوڑا ہی تھا۔ ناراض ہوئی کہ کمینے تم نے میرے ہاتھ کو ہاتھ کیوں لگایا، کیوں پکڑا؟ اس نے کہا اپنے خامن سے پوچھنا، اپنے گھر والے سے پوچھنا۔ وہ کہنے لگی پکڑا تو نے ہے، پوچھو اس سے۔ میں کہا نہیں، میں مر نہیں جاؤں گا، میں پھر بھی آ جاؤں گا، اگر تجھے وہ نہیں بتائے گا تو میں بتا دوں گا۔ آ گیا خامن شوہر۔ آج کل کا دور تھوڑا ہی تھا کہ چھٹی لی، وہ کمینہ گیا دکان پہ، گیا فیکٹری میں، گیا کارخانے میں، پیچھے جھیل پہ سیر ہو رہی ہے، قلعے پہ سیر ہو رہی ہے، تم وہاں مچھوں کو تیل لگائے دکانوں پہ کارخانوں میں بیٹھے ہو، بیگم صاحبہ گھر میں تشریف فرما ہے، پھر کیا بتا لو کہاں کہاں گھوم رہی ہے۔ خامد آیا، ناراض ہے، انہوں نے کہا روٹی نہیں پکاتی، انہوں نے کہا نہیں۔ آج ہنڈیاں نہیں پکانی کہ نہیں؟ کیوں کہ یہ بتاؤ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ اس نے بھی کہا کہ وہ ہاتھ تیرا پکڑا اس نے میرے سے پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ کہہ کے گیا خامن سے پوچھنا۔ رات ہو گئی، سر کھاتی رہی، عزت والی تھی نا، آج کل کا دور ہوتا تو اتنی بات میں ختم ہو جاتی، چلو کوئی بات نہیں، وہ کی گل ہو گئی ہے، کیڑی گل ہے، ہاتھ پڑ لیا کی ہو گیا، کوئی بات نہیں، سب بہن برا ہے، سارا پاکستان بہن براوا نہیں ہے سارا۔ پھر بہنا نال شادی کر کے شیرے باندھ کے بھی تیسرے دن تر پہنتے ہو۔
جب وہ تنگ آ گیا تو کہنے لگا اللہ کی ولی شر کھا لیا تو نے، کیسا وقت تھا؟ اس نے اندازہ بتایا کہ دوپہر کا ایسا وقت تھا۔ پھر کہنے لگا پھر وہ سچ کہہ گیا، میں نے بھی کسی پرائی عورت کا اس وقت ہاتھ ہی پکڑا ہوا تھا، میں نے بھی کسی کا ہاتھ ہی پکڑ رکھا تھا۔ یہاں نقد سودا ہے، جو کر وہی بھر، 2 دن آپ کے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ خدا بھول جائے، تیری میری بدماشی کو خدا فراموش کر دے۔ ارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت تو اتنی تقوی والی، اتنی پرہیزگار تھی کہ صحابہ کرام کی کافروں نے گردنیں تو کاٹی، ان کا قیمہ تو بنایا، ان کے چھیچڑے تو بنا دیے، ان کی بوٹیاں تو بنا دی، مگر کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کبھی کسی صحابی کے دل میں زنا کا بہتان لگائے۔ جہاں سے صحابہ کرام گزرے تقوی آیا، پرہیزگاری آئی، خوف خدا آیا، اور ہم جہاں سے گزریں گے بدماشی آئے گی، لعنت آئے گی۔ اللہ پاک اسی لیے فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ہر حال میں ڈر، دکان سے بیٹھا ہوا بھی ڈر، دفتر میں بھی ڈر، راستے میں آتا جاتا بھی ڈر، ذمہ دارا کرتے ہوئے بھی ڈر۔ جو عورت گھر میں کام کرنے کے لیے آئی ہے، زمین میں کوئی کام کرنے آ گئی ہے، پیٹ کے پیچھے ہے، مزدوری کے پیچھے ہے، تو بگیاڑ بن کے اس کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھا کر۔ کیوں سمجھتا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ارادوں کو جانتا ہوں، تیرے دلوں کی نیتوں سے واقف ہوں، حالات سے واقف، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام تو ایسے لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، کافی سارا مجمع بیٹھا ہے، ایک آدمی مجلس میں آ کر کے بیٹھا، حضرت عثمان سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں وہ کتنے تقوی والا جوان ہوگا، کتنا پرہیزگار جوان ہوگا، کتنا حیا والا ہوگا، کتنا خیرت والا ہوگا، کہ نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ گوٹ بن کے آیا، گلا بن کر آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگ آنکھوں کا زنا کر کے ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آنکھوں کا زنا کر کے ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی صحابی نے فوراً عرض کر دیا امیر المومنین جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نبی کے بعد بھی وحی آ گئی، اللہ نے کوئی وحی بھیجی ہے؟ یعنی کئی اللہ نے غیب سے آپ کو خبر دی ہے کہ کوئی ایسا آدمی آ کے بیٹھا ہے؟ سارے کو سبحان اللہ۔ وہ بات فرمائی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانی چاہیے تھی، فرمایا غیب سے خبر کوئی نہیں آئی، وہی کوئی نہیں آئی، اللہ نے اطلاع کوئی نہیں بھیجی، لیکن اللہ نے اتنا ایمان دیا ہے کہ جب سے وہ غیر عورت کو دیکھ کر آنے والا مجلس میں جوان آ کے بیٹھا ہے، میری مجلس میں زنا کی بدبو پھیل گئی۔ اتنا ایمان یقین تھا لوگوں کے پاس کہ جب سے وہ آدمی آ کر کے بیٹھا ہماری مجلس میں بدبو ہو گئی، ہماری مجلس میں عفونت آ گئی، گندگی آ گئی، زنا آنکھوں کا کر کے آیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، تم سے تو 1 2 4 حج نہیں سنبھالے جاتے، اکڑے پھرتے ہو،
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 53 हज किए। अपनी उम्र मुबारक में 53 हज किए और कई हज पैदल घर से लेकर बैतुल्लाह तक, मदीने तक, फिर वापसी भी पैदल। बड़े बड़े अल्लाह वाले शागिर्द हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के शागिर्द हैं, इल्मी, अमली, अखलाक। ये इतने बड़े ईमान वाला आदमी है। नहर चल रही है पानी की, यूं वुजू करने के लिए बैठ गए, हाथ में पानी जो लिया कुल्ली के लिए, मुंह के करीब जो ले गए तो वापस फेंक दिया। जिधर से पानी आ रहा था उधर चल दिए। कुछ दूर जो जाके देखा एक आदमी नहा रहा है, उस नहर के अंदर गुस्ल कर रहा है। अल्लाह वाला कला के कहता इत्तक़िल्लाह, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह के कहर से डर जा, अल्लाह के गज़ब से डर जा, अल्लाह ताला के कहर से, अज़ाब से खौफ खा जा। वो कहने लगा हज़रत क्यों? मैंने क्या गुनाह कर दिया? क्या गलती की मैंने? क्या खता हो गई मुझसे? अल्लाह वाला कहता है इतनी दूर आगे बैठकर मैंने नहर का पानी उठाया था कुल्ली के लिए, नाक में डालने के लिए, मुझे वापस फेंकना पड़ा। जवान एक गुनाह करते हो, दूसरे ढीठ बनते हो, तस्लीम भी नहीं करते। ये नहर का पानी बता रहा है तुम ज़िना करके गुस्ल कर रहे हो। ये नहर का पानी बता रहा है, इस पानी में ज़िना की बू आ रही है। नहर का पानी। जिम्मेदारा करने वाले, जाते में रहने वाले लोग कहते होंगे कि जी हम तो रोज वुजू करते हैं, हमें तो कभी आई नहीं। उससे इतना परहेजगार दिमाग, मुत्तकी दिमाग भी हो। गंदे नालों पे जिनके घर हो उनको कभी बू आई है? ये जो घर गंदगियों के डिपो होते हैं शहर में, जिनके मकान वहां करीब करीब है, उनको कभी बू आई है? इसलिए बुराई का डिपो मेरे तेरे घर में बन गया, गंदे नाले पे हम लोग बैठ गए, इसलिए ज़िना की बू हमें कैसे आए? नहर का पानी अगर गंदा हो गया और बदबूदार हो गया तो फिजा कितनी बदबूदार हुई होगी और मकान कितने बदबूदार हुए होंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सुबह शाम अल्लाह की जमीन लरजती है, अल्लाह की जमीन कांपती है, अल्लाह की जमीन खौफ खाती है, अल्लाह की जमीन हिलती है, इजाजत मांगती है, मौला फलाना आदमी जिना करके मेरे ऊपर चलता है, फलाना आदमी कत्ल करके मेरे ऊपर चलता है, फलाना आदमी इतने जुल्म करके मेरे ऊपर चलता है, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे उसके मलऊस कदमों से पाक कर दे, मुझे उसके पलीत कदमों से पाक कर दे, या मुझे इजाजत दे मैं उसको चलते चलते लुकमा बना कर निगल जाऊं। मुझे इजाजत दे, मुझे अच्छा नहीं लगता उसके पलीत कदम मेरे ऊपर चलता है। इतने बड़े बड़े कहर करके, इतने बड़े बड़े जुल्म करके मेरे ऊपर चलता है। कुरान आवाज़ में वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। मेरी जमीन पे अकड़ के न चलो, मेरी जमीन पे फख्र करते हुए न चलो, मेरी जमीन पे नाचते हुए न चलो। मैं खुदा का बिछाया हुआ बिछौना है, तुम इसके मालिक नहीं, तुम इसके वारिस नहीं, तू
تو 2 گز اس کے اندر آ کے سانس لے گا، تیرا بسیرا یہاں بنے گا، تیرا ڈیرا یہاں زمین کے اندر ہی بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پہ، جس گھر میں، جس بیٹھک میں، جس کمرے میں سنا کیا جاتا ہے، 40 دن تک چاروں طرف کتنے قدم اور گز لعنت برستی رہتی ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا جب بدماشی عام ہوگی، گھر گھر سے کنجری کی آواز آئے گی، گانے بجانے کی آواز آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، قہر آئے گا، پھر وہ یا رب یا رب یا رب دعا مانگیں گے، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ پاک ان کی عاجزی کو تسلیم نہیں کرے گا، ان پر اور بڑے ظالم حکام مسلط کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برائی کر کے مرنے والی قوموں کے کنویں سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قومیں قرآن ذکر کرتا ہے، بڑی بڑی طاقتور قوم، تم تو کچھ بھی نہیں، تمہاری تو طاقت ہی کوئی نہیں۔ وہ اتنی طاقت والے لوگ تھے، اللہ کے قہر کے جب مستحق ہوئے، عذاب الہی آیا، برباد ہو گئے، بچہ نہ بچا، سارے مر گئے۔ اور جب وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، لشکر آپ کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے، اعلان فرمایا گزرنے والوں، بستیوں سے گزرنے والوں، گلیوں سے گزرنے والوں، علاقوں سے گزرنے والوں، خبردار ان بستیوں کے کنووں کا پانی تم نے نہیں پینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس لگی ہے، گرمی ہے، پانی کا کیا گناہ ہے؟ یہ پانی پلیت ہے؟ فرمایا نہیں۔ نجس ہے؟ فرمایا نہیں۔ ناپاک ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے منع فرمایا نہ پیو۔ ہائے ہائے، فرمایا میں نے اس لیے منع کیا ان کو کب پانی پینے والوں کو گرا کر رکھو گیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، تمام کے تمام کو جانوروں نے کھایا، ان کو کفن دفن بھی نہ ملا، سارے ذلت کی موت مر گئے۔ اس لیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتا عذاب کے مستحق لوگوں کا کنویں کا پانی پینا۔ اب میں تمہیں ایک چلو کی بھی اجازت نہیں دیتا، ایک گھونٹ کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ان کنویں کا پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے ہوئے دیکھا، میں بھی ساتھ تھا، آپ نے اپنی سواری کو تیز فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی عاجزی کی، اتنا سر مبارک جھکایا، اللہ سے پناہ مانگی، عذاب سے پناہ مانگی۔ ابو ہریرہ یوں کہتے ہیں کہ میری جب نظر پڑی تو میں نے دیکھا اتنا سر مبارک آپ نے جھکایا کہ آپ کی داڑھی مبارک زین کو لگ گئی، سواری کی زین کو لگ گئی، رو رہے تھے مولا عذاب خانے والوں سے بچا، عذاب کے مستحق لوگوں سے بچا، یا اللہ ان بستی والوں پہ جو عذاب آیا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ نبی تو پناہ مانگتے ہوئے چلے، استغفار کرتے ہوئے گزرے، اور یہاں اگر اللہ کا قہر کسی دریا میں کی زمین پہ آ جائے تو مسلمان اس کو تفریقہ بناتے ہیں، دیکھنے کے لیے شوق کیا جاتے ہیں۔
کہ وہ مر گئے ہم کیوں بچ گئے؟ جو قوم قرآن کو چھو کر مارے گی، کتنی کتنی گھروں میں عورتیں، کتنے کتنے بچے، کتنے کتنے مرد، لاکھوں گھر ایسا ہے صبح کو قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، بوڑھے سے لے کر بچے تک، بوڑھے سے لے کر بچی تک قرآن کی زیارت کی توفیق نہیں، قرآن کریم کے دیدار کی توفیق نہیں، اللہ کے حضور میں صبح صبح اٹھ کر رو دھو کر مانگنے کی توفیق۔ نماز گئی، قرآن گیا، ایمان گیا، عزت گئی، آبرو گئی، پلے کیا رہ گیا؟ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اندازہ لگاؤ یا ایھا الذین آمنوا، اور کلمہ پڑھ کر مستی کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان خیال کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں، کبھی کبھی مسجد میں آنے والوں، اتقوا اللہ، میں خدا سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، حق تقاتہ، ایسا ڈر جا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اتنا ڈر جا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اتنا خوف کھا جا کہ ادھر تیری موت آئے تو مسلمان بن کے مر رہا ہو، فرما بردار بن کے موت آئے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان یقین رکھتے ہوئے موت آئے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہم لوگ مرتے وقت مسلمان نہیں رہتے۔ کافی سارے آدمیوں کے بارے میں رو رو کر مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی مرا، کلمہ پڑھنے کے بجائے گالیاں منہ سے نکلی، توبہ استغفار کرنے کے بجائے لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ، وہ کیٹ گانے لگا، فوراً موت کا جھٹکا لگ گیا۔ اور ایسے لوگ بھی ملے کہ ہمارا بڑا فلانا مر رہا تھا، ہم نے کہا کلمہ پڑھ، کہنے لگا میں پڑھنا تو چاہتا ہوں، کوئی چیز میری زبان پکڑتی ہے، پڑھنے نہیں دیتی، پڑھنے نہیں دیتی، اسی حالت میں موت آ گئی۔ اللہ والوں نے آج اللہ والوں کی قبروں پر دھمادم 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 ڈھولک قوالی گانا بجانا لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ اللہ والے تو ایسے تھے۔ حضرت جنید بغدادی سبقت رحمہ اللہ ملنے کے لیے ایک فقیر درویش اللہ والا آیا، شہر سے باہر ایک آدمی ملا، اس نے کہا بھائی جنید بغدادی کا مکان کس طرح مجھے ملے گا، ان کا گھر مجھے کیسے ملے گا؟ وہ آدمی کہنے لگا وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو انتقال کر گئے۔ انہیں بڑا افسوس ہوا، رویا، میں اتنا سب پیدل سفر کر کے آیا، اتنا دکھ اٹھا کے آیا، اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا، زیارت بھی نہ ہوتی کہ اللہ والے کی موت واقع ہو گئی۔ ان نے کہا چلو قبر کی زیارت کروں گا، تعزیت کروں گا، افسوس کروں گا، ان کے وارثوں سے افسوس تو کر کے جاؤں، آیا جو ہوں۔ آگے آ کر کیا دیکھتا ہے؟ مجلس لگائے بیٹھا ہے، اللہ والا زندہ ہے، اللہ والا بیٹھا ہے، جنید بغدادی بیٹھا ہے۔ آنے والا ملا، سلام کیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ کے شہر کے لوگ بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میں نے آپ کا مکان پوچھا، میں نے آپ کا گھر پوچھا، آپ کا ٹھکانہ پوچھا، تو مجھے وہ کہنے لگا وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو مر گیا، یہ آپ کو زندہ بیٹھے ہیں۔
अल्लाह वाला कहता क्या वक्त था कि जी इतने बजे थे। फरमाया उसने झूठ नहीं बोला, उसने झूठ नहीं बोला। क्यों? इसलिए मैं उस वक्त अल्लाह की याद से गाफिल था। अल्लाह की याद से गाफिल होने वाला जिंदे में होता ही नहीं, वो तो मुर्दा है। झूठ नहीं बोला उसने, ना मालूम कौन था, बंदा था, फरिश्ता था, सच है मैं उस वक्त खुदा की याद से गाफिल था। और जब मैं खुदा की याद से गाफिल हो गया, अहले तसव्वुफ का, बुजुर्गों का यह अकीदा है, अहले दुनिया काफिराने मुतलकन, और दुनियादार तो मुतलक काफिर है, इसलिए कि वो खुदा की याद से गाफिल हो। बड़ी अजीब बात है कि याद आई, पीर मेर अली शाह साहब गोदलवी रहमहुल्लाह, ये हमारे शहर के मोटे मोटे हाजी भी उन लोगों के बड़े मुरीद हैं, बहुत अल्लाह वाले थे, किताब लिखी है। पीर मेर अली शाह साहब रहमहुल्लाह ने किताब लिखी है। दारुल उलूम देवबंद में जाया करते थे, चंदा लेके आते थे, 8-8 दिन वहां तशरीफ रखते थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से हदीस सुनते थे, सारा दिन बैठे बैठे रोया करते थे। किताब लिखी है कि जैसे बगैर बिस्मिल्लाह के जानवर को ज़िबा कर दिया तो हराम हो जाता है, ये फरमाया जो सांस अल्लाह के नाम के बगैर आया वो सांस भी हराम है। और उन अल्लाह वालों की कब्रों पे आज कुरान की तिलावत नहीं, आज सरंगी, ढपड़ा, तबला, सरंगी, नाच गाना। अल्लाह वाले तो ये है। पीर मेर अली शाह साहब बड़ा आशिक़ रसूल था, बहुत अल्लाह वाला था। कभी कभी आपने सुना होगा, कितने मेर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखियां कितने जाड़ियां, सुभान अल्लाह माँ अकमला का, माँ अजमला का, माँ ahsana का। कितने मेर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखियां कितने जा लड़ियां। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोल शरीफ वाले कहते हैं कि अल्लाह के नाम के बगैर जो सांस लिया गया वो सांस हराम हो गया। गोया ये लोग हर सांस में अल्लाह को याद करते थे, हर कदम पे अल्लाह को याद करते थे। और कितना बदनसीब है, बदबख्त है वो आदमी जिसको मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, भी जान निकल जाए, बकवास करते हराम करते करते मौत आ जाए। बागे लोगों की मौत मेरे इल्म में ऐसे भी आई, जिना करते ही करते मौत आ गई, बदकारी करते करते झटका लगा, मौत आ गई, कंजरी के ऊपर ही गिर के मौत आ गई। अब ये बातें सुनने सुनाने के लिए तो रह गई हैं, और क्या है, अमल तो कर। कभी अपने घर में बैठकर यूं अपने मुंह पे हाथ रखकर, कभी सीने पे हाथ रख के सोचा कर, मेरे घर में कुरान की तिलावत कितनी है, मेरे घर में कंजरियों की आवाज कितनी है, मेरे घर में दुरूद शरीफ कितना है, मेरे घर में हराम खोरी कितनी है, मेरे घर में झूठ की लानत कितनी है, मेरे घर में हराम रोजी कितनी है, हलाल रोजी कितनी है। वो कभी तो सोचा कर, कभी तो ख्याल किया कर। इसीलिए अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, और ये हुक्म काफिरों को नहीं दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ करने वालों, ओ नबी वालों, ओ खुदा को मानने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, हक़ तुक़ाती, ऐसा डर जैसा कि डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इतना डर जाती फर्मा बरदार हो के मुसलमान बन की मौत आ रही हो।
ادھر تیری موت آئے ادھر اعلان ہو جائے قیل ادخل الجنہ، بھائی اس کے دروازے کھول دو، آ گیا مسلمان، نبی کو ماننے والا آ گیا، قرآن کو ماننے والا آ گیا، قیل ادخل الجنہ، بھائی اس کے دروازے کھول دو، قرآن والا، نبی والا، فرمان ماننے والا، ایمان یقین والا آ گیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ مرنے والا مر بھی رہا ہے اور کہتا مولا جس طرح سے میری موت آئی